بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اچھا، جنات اور انسان کے آپس میں نکاح ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ امکان ہے، ممکن ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ثعلبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ نکاح اور حمل جن اور انسان دونوں کے درمیان واقع ہو سکتا ہے، اور وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں سورۃ الاسراء کی کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو شیطان انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا. تو بہرحال اس سے مراد، علماء کہتے ہیں کہ اس شراکت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان سے آپ رشتہ ازدواجی جو ہے وہ اختیار کریں، بلکہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، ان کی چیزوں میں شیاطین شامل ہوتے ہیں، پھر انسان کے نفسوں میں شیطان شامل ہو کر اسے گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں. تو جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ سے اپنے مال کو کماتا ہے یا اولاد کو بڑھاتا ہے، جیسا اولاد میں زنا ہو گئی معاذ اللہ، یا حرام کا پیسہ ہو گیا، تو یہ اسی طرح ہے کہ شیطان انسان کے مال اور اولاد میں شریک ہو گیا. اچھا، اسی ضمن میں کچھ اور باتیں بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی اولاد کو شیطان سے بچانے کا کیا طریقہ ہے. اس ضمن میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، متفق علیہ حدیث ہے. اس کے علاوہ اس کو امام ابو داود، امام ترمذی، ابن ماجہ، یعنی صحاح ستہ کی 6 میں سے 5 کتب میں یہ حدیث آئی ہے. پھر اس کو امام دارمی نے، اور پھر امام سیوطی نے جامع الصغیر میں، پھر اس کو مشکات شریف میں، پھر اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، مختلف کتب حدیث اور مختلف کتب سیر اور اور دیگر کتب میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ، کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، میں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما. بس اگر اس وقت میں میاں بیوی کے لیے کوئی اولاد مقدر میں ہے تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اول تو یہ ہے کہ اس دعا سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیاطین من الجن، کہ جنوں میں سے جو شیاطین ہیں ان سے تو پناہ مانگی، تو ان سے تو تعلق ویسی پیدا نہیں کرنا چاہیے. علامہ ثعلبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس تعلق سے بچہ پیدا ہو بھی جائے تو اس کو خنس کہتے ہیں. تو یہ اس اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے جو اس ضمن میں علماء نے سامنے لائی ہے کہ یہ خنس کہلاتا ہے. بہرحال اجازت یہی ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. اور بعض نے لکھا کہ جو بھوت وغیرہ یا بھوتنی سے پیدا ہو اس کو عملوق کہتے ہیں. یہ فقہ اللغت الثعلبی میں ہے، تو اس لیے علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی اثر میں نہیں ہے. اچھا، پھر ضمن میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں، بعض علماء کا ایک خیال ہے کہ بلقیس جو تھی جس کا ذکر بھی آتا ہے، تو اس کے متعلق بھی یہ ہے کہ اس کے بھی ایک پیرنٹس کا تعلق جو ہے وہ اس سے تھا، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی حتمی رائے ہمیں نہیں ملتی. یہ بھی پھر مختلف لوگوں کے اقوال ہیں. امام حضرت مجاہد کا قول ہے، حضرت زہیر بن محمد کا قول ہے، حضرت ابن جریج کا قول ہے، عثمان بن حاضر کا قول ہے، ابن عساکر کا قول ہے. یہ اقوال ہیں بزرگوں کے، لیکن اس کے اوپر کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ اس کا کوئی ماں یا باپ میں سے کوئی، اکثر نے کہا ماں جو ہے وہ کان من الجن. اچھا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان فیکم مغربین، تمہارے میں مغربین ہیں. قیل یا رسول اللہ وما المغربون، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغربین کیا ہیں؟ قال الذین یشترک فیہم الجن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جن میں جنات مشترک ہوتے ہیں. اچھا، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو کنز العمال میں بھی روایت کیا گیا ہے. اچھا، بہرحال ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو مغربون اس لیے کہا گیا، تو مغربون ان کو اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے یہ نسبت دور کی ہوتی ہے،
اور جہاں تک وہ شارکہم فی الاموال والاولاد کا تعلق ہے کہ اے شیطان تو ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، تو اس کو میں آپ کے سامنے آلریڈی بیان کر چکا ہوں۔ تو جہاں تک علماء کی یہ رائے ہے، اس کو تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کے درمیان جو نکاح ہے اگر ہو سکتا ہے تو اس میں شرعی احکامات کیا ہیں۔ امام مالک سے جب اس ضمن میں پوچھا گیا تو امام مالک نے کہا کہ اس کے اندر اس کے بارے میں دین میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس سے فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ اس کو اگر پوچھا جائے کہ تجھے حمل کیسے ہوا، اور وہ کہے کہ مجھے جن سے ہوا، وہ کہے کہ اس کا باپ کون ہے، وہ کہے میں نہیں جانتا، تو اب شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے اس کا باپ کون ہے۔ اب یہ ولد الزنا بھی ہو سکتا ہے اور صحیح معنوں میں وہ سچ بھی کہہ سکتی ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر ایک فساد پیدا ہونے کے چانسز ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ راجح یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اچھا، اسی ضمن میں اور ابن عتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حجاج بن اراطہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت حکم بن عتیبہ سے کہ یہ جن سے نکاح کرنے کو مکروہ فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک رائے یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس میں کراہت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں اختلاط النسل بہت زیادہ ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے تو ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کو وہ مسائل حرب بن الکرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، جو اس کو احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امام زہری کا قول ہے کہ حضور نے تو منع فرمایا ہے۔ حضرت عقبہ الرومانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ سے جن کے ساتھ نکاح کرنے کا سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی زیادہ مکروہ بات ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول تھا کہ یہ بڑی کراہت کی بات ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مؤمنین میں سے جن ہیں انہیں تو تمہارا بھائی کہا ہے، لیکن چونکہ باعتبار ان کی صنعت کے یہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اس لیے اگر ان میں اختلاط ہو جائے تو ایک فساد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے علماء کی یہ رائے ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان بن عیینہ سے روایت ہے کہ حجاج جن سے شادی کو مکروہ کہتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عقبۃ الاصم اور حضرت قتادہ، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کو یوں ہی فرمایا۔ تو بہرحال اسی طرح اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی اس ضمن میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مکروہ عمل ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک کے بعد دوسرے جو ہے تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، احناف میں سے حضرت شیخ جمال الدین سجستانی فرماتے ہیں کہ اختلاف جنس کی وجہ سے ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور یہ ممنوع عمل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں سورہ روم میں فرمایا ہے۔ اس کو قاضی القضاء شرف الدین بارزی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں سورہ روم کی آیہ نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے میں سے تمہاری جنس کی بیویاں پیدا کی۔ تو اب یہ تو جن سے غیر ہو گیا، تو اب جن سے غیر سے اختلاط تو قرآن سے ثابت ہی نہیں، تو صرف اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور ان کو منع کر دینا چاہیے۔ بعض سچویشنز، بعض حکایات ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم اس کو کتب میں پڑھتے بھی ہیں کہ جنات نے انسانوں کو اپروچ کیا اس ضمن میں کہ وہ ان سے جو ہے وہ تعلق ازدواجی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ضمن میں علماء کا یہی موقف رہا ہے کہ ایسی تمام صورتحال میں انہیں منع کر دینا چاہیے اور ان کو بھگا دینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا منع ہے کئی علماء کے نزدیک اور اکثر کے نزدیک مکروہ ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اس سے بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اگر تو یہ اس طرح کا رشتہ قائم ہو جائے تو اچھا وہ تو نظر بھی نہیں آتے، وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، تو اب آپ جن کو کیسے پابند کریں گے کہ وہ گھر میں رہے؟ اچھا، پھر جب وہ آپ کے سامنے آئے تو وہ تو شکلیں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو کیا پتا، اگر وہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ میں وہی شخص ہوں جس کی تم سے شادی ہوئی تھی، اور اب وہ تو شکل بدل کے آ گئے ہیں،
تو اب آپ کیسے پروف کریں گے کہ یہ وہی آدمی ہے اگر یا وہی عورت ہے؟ اگر اس ضمن میں کسی غلط سے آپ نے تعلق پیدا کر دیا یہ تو زنا ہو گیا. پھر شرائط صحبت نکاح میں اس کے ولی سے اجازت بھی لینی ہوگی کہ نہیں؟ پھر ولی کا اعتبار بھی ہے کہ نہیں کہ آیا وہ واقعی ولی بھی ہے کہ نہیں؟ تو ان طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. پھر قاضی سے اس کی قبولیت کا جواز ہے کہ نہیں؟ وہ اعتماد کے قابل ہے کہ نہیں؟ تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس ضمن میں آتے ہیں. اسی لیے جو ہے علماء نے کہا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جو کہا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، سورہ نحل میں بھی فرمایا اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں مقرر کی ہیں. اور سورہ روم میں جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ تمہاری جنس کی بیویوں کا یہ حکم ہے. اس لیے علماء کا یہی موقف ہے کہ ایسی صورتحال میں ایسا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان سے تعلق ازدواج قائم نہیں کرنا چاہیے. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.